اعضاء کی کہانی، اعضاء کی زبانی، اس عنوان کے تحت آج ہم پیش کر رہے ہیں ہڈیوں کی کہانی، ران کی ہڈی کی زبانی۔ ران کی ہڈی، جسے خلیوں کی فیکٹری بھی کہا جاتا ہے، سماعت فرمائیے۔ عام لوگ ہم ہڈیوں کو بے جان سی چیز سمجھتے ہیں۔ ان کے خیال میں ہڈیوں کا کام جسم کے لیے ایک ڈھانچہ فراہم کرنا ہے اور بس۔ یہ خیال غلط بھی نہیں ہے۔ جسم کے لیے ڈھانچہ فراہم کرنا ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ ہمارے بغیر انسان کا جسم خالی بوری کی طرح زمین پر ڈھیر ہو سکتا ہے، پھر نہ وہ چل سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے۔ لیکن ہم نہ بے جان ہیں اور نہ مردہ۔ ہم آپ کے اعضاء ہیں اور آپ کے جسم کو سنبھالنے کے علاوہ ہماری بے شمار ذمہ داریاں ہیں جو آپ کو بیان کی جائیں گی اور آپ سنیں گے۔ ایسی ذمہ داریاں جن کے بارے میں شاید ہی آپ کو کچھ معلوم ہو۔ غذا کے ذریعے جو معدنیات جسم کے اندر آتی ہیں وہ ہمارے ہی اندر اسٹور ہوتی ہیں۔ 99% کیلشیم، 88% فاسفورس، ان کے علاوہ معمولی مقدار میں تانبا، کوبالٹ اور دوسرے معدنی اجزاء ہڈیوں ہی میں پائے جاتے ہیں۔ ہماری مثال ایک اسٹور کی سی ہے۔ اس اسٹور سے روزانہ کچھ مال نکلتا ہے اور کچھ نیا مال اس میں جمع کیا جاتا ہے۔ معدنیات کا یہ اسٹور 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے۔ نامعلوم آپ کے جسم کو کس وقت کس چیز کی ضرورت پڑ جائے۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں ایک بہت بڑی فیکٹری سے بھی تشبیہ دے سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے کام کرنے والا کارخانہ۔ یہ کارخانہ ہڈی کا گودا ہے، بون میرو بھی کہا جاتا ہے، جو آپ کی پیدائش سے بھی پہلے سے ہمارے ہی اندر لگاتار کام کر رہا ہے۔ صرف 1 منٹ کے اندر خون کے 180 ملین سرخ خلیے اپنی طبعی عمر پوری کر کے مر جاتے ہیں۔ ان کی جگہ اتنی ہی تیزی سے نئے سرخ خلیوں کی فراہمی زیادہ تر ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ آپ کی تلی اور جگر بھی نئے سرخ خلیے فراہم کرتے ہیں، لیکن ان کی مقدار بہت کم ہوتی ہے۔ زیادہ تر تعداد اسی برق رفتاری کے ساتھ ہمیں ہی فراہم کرنا ہوتی ہے۔ بیماری کے جراثیم سے جنگ کرنے والے سفید خلیے بھی اسی کارخانے میں تیار ہوتے ہیں، جو آپ کی لمبی ہڈیوں کے سروں، پتلی ہڈیوں اور ریڑھ کی ہڈی کے موہروں میں قائم ہیں، اور جسے ہڈیوں کا گودا کہا جاتا ہے۔ اگر یہ سفید خلیے نہ ہوں تو بیماریوں کے جراثیم چند ہی دنوں میں جیتے جاگتے انسان کو موت کی نیند سلا سکتے ہیں۔ میں آپ کی ران کی ہڈی ہوں۔ میں جسم کی تمام ہڈیوں سے بڑی ہوں، اس لیے تمام ہڈیوں کی نمائندگی کرنے کا مجھے زیادہ حق حاصل ہے۔ میں جسم کی سب سے بڑی، سب سے لمبی اور سب سے زیادہ مضبوط ہڈی ہوں۔ اتنی مضبوط اور طاقتور کہ میں ایک بوری کا وزن اٹھا سکتی ہوں۔ آپ تو خود ہی گواہ ہیں کہ میں کتنے عرصے سے آپ کے جسم کا وزن اٹھائے ہوئے ہوں۔ ہم ہڈیاں ایک بڑے خاندان کی طرح ہیں۔ آپ کے جسم میں ہماری تعداد 206 ہے۔ کئی لوگوں میں یہ تعداد کم یا زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب آپ بچے تھے اس وقت ہماری تعداد آج کی نسبت کم تھی۔ جب آپ پیدا ہوئے تھے اس وقت آپ کی ریڑھ کی ہڈی میں 33 مہرے تھے۔ بعد میں ان میں سے 9 مہرے یعنی ورٹیبریٹ ایک دوسرے میں مدغم ہو گئے۔ پسلی کی ہڈیاں 11 بھی ہو سکتی ہیں اور 12 بھی، لیکن زیادہ تر لوگوں میں پسلی کی ہڈیاں 12 ہی ہوتی ہیں۔ جسم کی ہڈیاں مختلف سائز کی ہوتی ہیں۔ ان میں سے سب سے چھوٹی ہڈی اندرونی کان میں اپنی خدمات انجام دیتی ہے اور اس کی مدد سے آپ مختلف آوازوں کو سننے کے قابل ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی ہڈی میں خود ہوں، یعنی آپ کی ران کی ہڈی۔ ہم دونوں یعنی دائیں اور بائیں ران کی ہڈیاں مل کر آپ کا وزن اٹھاتی ہیں۔
آپ کے بنانے والے نے جسم کی ہڈیوں کو ایک جوڑ سے دوسرے جوڑ تک ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے انتہائی اعلیٰ درجے کا انتظام کیا ہے۔ سادہ سی زبان میں آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم ساری ہڈیاں ڈوریوں اور پٹیوں کی مدد سے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ ان ڈوریوں کو ٹینڈنز اور پٹیوں کو لیگمنٹس کہا جاتا ہے۔ آپ طاقتور خوردبین سے ہمارا معائنہ کریں تو ہماری بناوٹ دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ہماری تعمیر میں جو مادہ استعمال کیا گیا ہے وہ انتہائی ہلکا ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد طاقتور اور مضبوط ہوتا ہے۔ ہماری اندرونی ساخت دیکھ کر آپ ہماری اندرونی بناوٹ کا معائنہ کر سکتے ہیں۔ ہڈیاں کس طرح تعمیر ہوتی ہیں، یہ بڑا حیران کن کام ہے۔ شروع میں ہڈیاں نرم ہوتی ہیں۔ اس میں بھی قدرت کا ایک راز چھپا ہوا ہے کہ نوزائیدہ بچے کی ہڈیاں ربر کی طرح نرم ہوتی ہیں۔ جوڑوں کے سرے مثلاً کوہنی، کولہے، بازوؤں اور گھٹنوں کے جوڑ جہاں ایک ہڈی دوسری ہڈی سے ملتی ہے، قدرت نے ایک انتہائی مضبوط مسالے سے بنائے ہیں۔ اس مسالے کو کارٹلیج کہا جاتا ہے۔ یہ شیشے کی طرح ہوتا ہے، بہت کم گھستا ہے اور جھٹکوں کو برداشت کرنے کی زیادہ صلاحیت رکھتا ہے۔ ہمارے اس حصے میں ننھے منھے کھربوں سوراخ موجود ہوتے ہیں۔ ہمارے یعنی ہڈیوں کے مخصوص خلیے آسٹیو بلاسٹ ایک خاص قسم کی پروٹین پیدا کرتے ہیں۔ اسے کولاجن کہا جاتا ہے۔ اس پروٹین کے ریشوں کے درمیان خالی جگہیں پائی جاتی ہیں اور ان خالی جگہوں میں گوند جیسا مادہ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ آپ کے جسم کا خون جب یہاں سے گزرتا ہے، دوران خون میں موجود کیلشیم، فاسفورس، کاربونیٹ اور دوسرے معدنی اجزاء کے خوردبینی ذرات اس گوند جیسے مادے میں جمتے چلے جاتے ہیں اور اس طرح ہڈیاں مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ہم ہڈیاں 21 سال کی عمر تک بڑھتی رہتی ہیں، اس طرح کہ ہمارے دونوں سرے یعنی کارٹلیجز دوران خون سے معدنی اجزاء حاصل کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں۔ بڑھنے والا حصہ سخت ہڈی میں تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ یہ کام ہے بہت مشکل، خاص طور پر ان دنوں میں جب ایک بچہ بچپن سے لڑکپن کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس وقت ہمیں ایک ہی وقت میں 2 انتہائی اہم ذمہ داریاں انجام دینی پڑتی ہیں، یعنی جسم کا وزن سنبھالنے کے ساتھ ساتھ خود بھی بڑھنا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی انجینئر مکان کی دیواریں اور چھتیں بلند کرے مگر اس طرح کہ مکان میں رہنے والوں کے کسی کام میں خلل نہ پڑے، انہیں پتہ بھی نہ چلے کہ مکان کی دیواریں اور چھتیں مزید بلند کی جا رہی ہیں۔ یہ ہے نا ایک حیران کن کام۔ ایک خاص مدت کے بعد لمبائی میں بڑھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ ہم زیادہ مضبوط ہو سکتی ہیں یا زیادہ کمزور۔ آپ باقاعدگی سے ورزش کرنا شروع کر دیں تو آپ کی رانیں زیادہ مضبوط اور طاقتور ہو جائیں گی۔ اس کے برخلاف کوئی شخص بہت عرصے تک بستر پر پڑا رہے، بھاگ دوڑ کے کام نہ کرے تو اس کی رانیں کمزور ہو جائیں گی۔